السلام. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ شکر. آپ کیسے ہیں بیٹا؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک. خیریت سے ہیں؟ میرا نام نورالعین ہے اور میں نے ابھی انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس دیے ہیں. جی. آپ کا رزلٹ آیا ہے میرا خیال آج؟ نہیں، ہاں میں نے وہ ابھی میرا سپتمبر میں آئے گا. جی جی تو ابھی سپٹمبر میرے پاس ٹھیک ٹائم ہو ہے. گیا. آج میرے پاس سوال بھی ہیں اور ڈسکشن بھی ہے. جی تو ضرور. دونوں مکس چلے گا. ہوں. تو جیسے کہ پہلے زمانے میں لوگ فوٹو شاپ یوز کیا کرتے تھے، اس سے اپنی تصویریں بدل دیا کرتے تھے، اور لیکن اس کو کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا ان کو کا سب کچھ کرنے میں. لیکن آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پہ صرف ایک کلک کے ذریعے ہی ہم ہر چیز چینج کر دیتے ہیں. جیسے کہ اب کسی کی سنجیدہ تصویر ہو، اس پہ ہمیں ایک اسمائل ڈالنی ہو، ہم ایک کلک کر دیتے ہیں اور اس کا فیس پہ اسمائل آ جاتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دور بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اور اس بدلے دور میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں یہی آئے گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی، اور اس کے ساتھ میں چیٹ جی پی ٹی اس کے اندر ہی ایک ہی فیلڈ ہے. تو اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں جو کہ ایک اوپن اے آئی نے کمپنی نے ریلیز کی تھی، جی. اور اس کے بے شک فائدے بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہے. اگر ہم فائدوں کی بات کریں تو ہم اس کو اپنے اسٹڈی سسٹم میں استعمال کر سکتے ہیں، بچے بہت سارے کام اس سے نکال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور جگہ پہ جیسے ای میل ہم خود ہی لکھ سکتے ہیں. خود ہی تو ہم پہلے لکھتے تھے، لیکن اب ہم اسے بولتے ہیں یا پھر اپنے ریکمنڈیشن دیتے ہیں اسے، ڈسکرپشن وغیرہ ادھر سے سب کچھ آ جاتا ہے. تو ہمیں زیادہ محنت کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ہر کوئی اس کے ایڈوانٹیجز کی طرف ہی دیکھتا ہے، لیکن ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. اگر ہم اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ان میں سے اس میں ایک ہی اٹھاؤں گی میں، جو کہ آئے گا، جو میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے اپنی فیملی ممبرس کی آوازیں، جو اسکیمرس تھے انہوں نے فیملی ممبرس کی آوازیں چینج کر کے، آوازیں یوز کر کے، تو فیملی کو یہ اس طرح تھریٹن کیا تھا کہ آپ کی بچہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ ہمیں پیسے جمع کرائیں. اور 2022 کے سروے میں یہ آیا تھا کہ آسٹریلیا میں $7.5 ملین کمائے گئے ہیں اس کی وجہ سے. اچھا، اس یہ کام کر کے. جی. اور جو اے آئی کی وجہ سے اے آئی کی وجہ سے پاسبل ہوا یہ کام. تو اتنے زیادہ اس نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے ہر جگہ پہ ہی. تو جب ہم یہ بات کریں کہ دنیا بدل رہی ہے تو بہت زیادہ طریقے سے بدل رہی ہے، جیسے کہ ہم اس کو سسٹم میں اپنے بہت سارے سسٹمز میں یوز کرتے ہیں. جیسے جاب سسٹم اگر ہم چینج کریں گے اے آئی کے ذریعے ہو جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں آئیں گی جاب سسٹم میں. ملٹری سسٹم ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور ایون کہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی. جی جی. تو اگر ہم سب کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ایلن مسک ہیں، جو کہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں، ان سے واقف ہیں. تو ان کی اسٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ دا ڈینجر آف اے آئی از مچ مور ڈینجر دین دا ڈینجر آف نیوکلیئر وار ہیڈ بائی لاٹ. تو اگر ہم اس اسٹیٹمنٹ کو امفسائز کریں، اگر ہم اسٹیٹمنٹ، کیونکہ انہوں نے اے آئی کی بات کی، اگر ہم اس اسٹیٹمنٹ کو زیادہ امفسائز کریں تو آج کا میرا یہ سوال ہوگا کہ کیا کین اے آئی ریئلی ڈسٹرائے دا ورلڈ؟ اس میں جو بیٹا پہلی بات ہے نا کہ میں اے آئی یا جو ٹیکنیکل میٹرز ہیں ان کے بارے میں آئی ایم این آرڈینری پرسن. یو نو مور دین آئی ڈو کہ جو اے آئی ہے اس کی میں نے کافی ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کہ اے آئی جو ہے کیسے کام کرتی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو صاحب ذرا ایلن مسک جو ہے وہ تو جو جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈائریکٹ فرام ہارسز ماؤتھ، مطلب بہت مستند بات سننا جو ہے. تو اس کی جو بات ہے کہ اے آئی کے خطرات جو ہیں وہ نیوکلیئر ویپن سے زیادہ ہیں، یہی کہا نا اس نے. تو اس میں دیر از اے گرین آف ٹروتھ ان اٹ، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ سچائی جو ہے وہ اس کی بات میں یقیناً ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، یعنی جو ایکٹ ہے یا کام جو انسان کرتا ہے یا کوئی چیز لکھتا ہے، کریٹ کرتا ہے، یا ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ جاتا ہے، یا اور بہت سے جو انسان کے جو کرنے والے کام ہیں نا وہ میکینیکل ٹائپ کے ہوتے ہیں، جیسے مشین کام کرتی ہے ہم بھی کام کرتے ہیں. تو اس میں جو پہلے انسان ان کے بارے میں سوچتا ہے پھر وہ کام کرتا ہے. اگر سوچنے کا کام مشین کے سپرد کر دیا جائے تو ہمارا جو انسان ہونا ہے اس پر ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے.
تو یہ جو اے آئی کا جو خطرات ہیں وہ اس پہلو سے زیر بحث لائے جا رہے ہیں کہ وہ انسان کے دماغ کی جگہ لے لے گی، اور چونکہ وہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی نے انسانی افعال کو میکانیکی بنا دیا ہے، یعنی مشین ایک کام کرتی ہے اور انسان ایک کام کرتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اگر میں فرض کیا کام کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ بڑا بورنگ ہے، میں تھک گیا ہوں، میرا دل نہیں کر رہا کام کرنے کو، یا جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کا نتیجہ برآمد، یہ جو احساسات پیدا ہوتے ہیں نا کام کے ساتھ، مشین میں کام ہوتا ہے لیکن احساسات نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں سے 10 میل دور گھر ہے، میں وہاں پیدل جاتا ہوں، تو وہاں جا کے میں کہتا ہوں کہ میں بہت تھک گیا ہوں، تو وہاں جانے کا جو کام ہے وہ میکینیکل کام ہے نا۔ تو جب مشین وہ 10 میل کا فاصلہ طے کر کے جائے گی تو اس کے اینڈ میں وہ یہ نہیں کہے گی کہ میں تھک گئی ہوں، بات سمجھ گئے؟ تو اسی طریقے سے جو اے آئی ہے، اے آئی انسان ذہن سے جو سوچتا ہے، وہ سوچتے سوچتے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یا مسئلہ مجھ پر واضح نہیں ہے، میں تھک گیا ہوں، یا جو پورا ڈیٹا ہے سچویشن کا وہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں کوئی نتیجہ نہیں نکال پا رہا۔ یہ ساری چیزیں اے آئی میں نہیں ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اے آئی میں کوئی ہیومن ایلیمنٹ اس میں نہیں ہے۔ جس طریقے سے ٹیکنالوجی نے انسانی افعال کو میکانیکی بنا دی ہے، اس نے ہمارے شعور کو بھی میکانیکی بنا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی نے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے انسان کی، پہلے انسان کے عمل کی جگہ ٹیکنالوجی نے لی، اب ایک ایسی ٹیکنالوجی آئی جس نے انسان کے ذہن کی جگہ بھی لے لی۔ تو انسان کا جو اصل شرف ہے، اصل شرف کا مطلب جو اس کی اصل کوالیفیکیشن ہے، جو اصل اس کا اعزاز ہے، جو جس کی وجہ سے ہم اسے انسان کہنا جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو کوالیفائی کرتا ہے کہ ہم اسے انسان کہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا صاحب عقل ہونا، صاحب شعور ہونا، یعنی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کے قابل ہونا، غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنا۔ اور جو انسان ہے نا بیٹا، اس میں ایک اور بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں، کہ انسان کو ایک چیز کا شعور ہے رائٹ اور رانگ کا۔ کس چیز کا؟ رائٹ اور رانگ کا۔ انسان سوچتا بھی ہے نا، اس کی سوچ میں بھی رائٹ اور رانگ کا کویسچن اگر سامنے موجود نہ ہو تو دائیں بائیں یہ سوال لازمی موجود ہوتا ہے، لیکن مشین کے ذریعے سے جب ہم سوچیں گے تو رائٹ اور رانگ کے کویسچن ختم ہو جائیں گے، جو ویلیوز کے کویسچن ہیں، اقدار کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ انسانی ذہن یا ہیومن انٹیلیجنس کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں۔ جب یہ سوچنے کا کام میکانیکی ہو جائے گا تو یہ سوالات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، یعنی کہ جو پہلے ٹیکنالوجی تھی، جو نیوٹونین فزکس کی بنیاد پر ٹیکنالوجی سامنے آئی تھی، نیوٹن نے جو فزکس پیش کی تھی، اس نے انسانی افعال کو میکانیکی بنایا ہے۔ جو کوانٹم میکینکس کی بنیاد پر ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، انہوں نے ہمارا ایک جو بنیادی شرف انسانی ہے وہ چھین لی ہے۔ وہ ہے کہ سوچنا دنیا کے بارے میں اور سوچنا اپنے بارے میں۔ میری سب سے بڑا جو شرف ہے وہ ہے اپنے بارے میں سوچنا۔ کس کے بارے میں سوچنا؟ اپنے بارے میں، کہ میں کون ہوں، میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، از اٹ رائٹ اور رانگ۔ یہ جو سوچ کا ایک سیلف ریفلیکسو پہلو ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اپنے بارے میں سوچنے کا جو عنصر انسانی شعور میں ہے، اے آئی اس کو ختم کر دیتی ہے۔ جب ہم سوچ کے ایسے مظاہر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو سوچنے کا دنیا کے بارے میں تو عمل کریں لیکن اپنے آپ کو بالکل فراموش کر دیں۔ یعنی انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جائے، یعنی اپنے بارے میں جو بنیادی سوال ہیں وہ اٹھانا بند کر دے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس چیز کو ختم کر دیتی ہے، وہ اپنے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھاتی۔ جب میں اپنے بارے میں یا انسان ہونے کی معنویت کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتا تو اس سے تو میرے انسان ہونے کا میننگ ہی ختم ہو گیا نا، بات سمجھ رہے؟
اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یہ جو کہتے ہیں نا جی فلاں کام جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اس میں جو نقطہ ہے نا وہ سمجھنا چاہیے کہ میں بطور انسان بتدریج غیر اہم ہوتا چلا جا رہا ہوں. یعنی مجھ سے وہ کام لے لیے گئے جو میکانکی تھے، مجھ سے سوچنے کے کام، ڈرا کرنے کے کام، باقی آہستہ آہستہ آخر کار مجھ سے سوچنے کے کام بھی چھین لیے گئے. اگر وہ چیزیں جو مجھے انسان بناتی ہیں وہ میری ذات سے ختم ہو جائیں گی تو مجھ میں اور ایک جو آلو گوبھی ہے یا کیڑے مکوڑے ہیں ان میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ بات سمجھ رہے؟ تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ جو اقدار کے سوالات ہیں وہ انسان کی جگہ لے لے گی، اور وہ اقدار کے سوالات غیر اہم ہو جائیں گے، اور وہ جن نتائج تک ہمیں پہنچائے گی ہو سکتا ہے وہ انسانی زندگی کی تباہی کا باعث بن جائے. اور اگر اس سے ریلیٹڈ ہم دیکھیں تو جی جیسے کہ آپ نے بات کی کہ انسان نہیں تو اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے. جی انسان اپنے آپ کے بارے میں تو سوچ ہی رہا ہے، اس سے تو وہ اے آئی کا استعمال کر رہا ہے. کہ جیسے اگر ہم ڈسٹریکشنس کی بات کی جائے تو جی جیسے کہ آج کل غزہ کی وار بھی ہو رہی ہے، جی لیکن وار کے اندر اگر ہم کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی چیزیں یوز کریں گے تو ہم بہت اپنے زیادہ یوز کر رہے ہو، کر رہے ہیں، ہمیشہ کر دے رہے آر ہیں. یوزنگ اٹ. اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو اس طرح تو زیادہ نقصان ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. ہاں یہ جو سوام ٹیکنالوجی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے پاسبل ہوئی ہے نا. ہم جیسے ڈرونز 1000 ڈرون ایک وقت میں اڑا سکتے ہیں اور ان کو مختلف ٹارگٹس کی طرف بھیج سکتے ہیں. ان کو چہرے کی ریکگنیشن ڈیوائسز ان میں لگا سکتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں جگہ بیٹھا ہے، ہم اس بندے کی جو لوکیشن ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں اور وہ ڈرون سیدھا وہاں جا کے اس کو ہٹ کرتا ہے. تو دیکھیں اس کے جو نقصانات، فرض کے اپنے غزہ کی مثال دی ہے، غزہ سے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر نکال لیں تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اسرائیل فلسطینیوں پر پہلے بھی ظلم کرتا چلا ہے. اس کا سارا الزام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو نہیں دیا جا سکتا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ان کی فلسطینیوں کو ڈیمیج کرنے کی، اس ظلم کو حد سے بڑھانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. یہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسان میں جو ڈسٹرکٹیو کیپیسٹیز ہیں اس کو وہ بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے. تو لیکن اس سے یہ سوال اپنی جگہ باقی رہتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میرے انسان ہونے کے جو بنیادی سوالات ہیں وہ نہیں اٹھا سکتی. میں نے ایک دن آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ سوال کیا چیٹ کیا ہے وہ 4 سے، کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کی کوئی پرسنل آئیڈینٹی بھی ہے؟ اس نے کہا میری کوئی پرسنل آئیڈینٹی نہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ کین یو تھنک ریفلیکسولی؟ اس نے کہا آئی کانٹ تھنک ریفلیکسولی. ریفلیکسولی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں سوال کرنا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں. تو میں نے اسے پوچھا پھر آپ کون ہیں؟ تو اس طرح کے تو 2-4 سوالات کیے نا، تو ان کے بڑے انٹرسٹنگ آنسرز تھے. آپ بھی اس سے پوچھیے گا آپ کون ہیں. آپ جو کیا انسان کے جو وجودی سوالات ہیں، ایک تو ہے نا میرے ذہن میں آیا کہ یہ بوتل یہاں نہیں ہے، یہاں ہونی چاہیے، تو اس کا جو ڈھکن ہے اس کا رنگ اور ہونا چاہیے. میں نے اس طرح کے مسئلے انٹیلیجنس سے حل کر لیے، ٹھیک ہو گیا. کوئی سوالات ہوتے ہیں جو ایگزسٹینشل ہوتے ہیں. ایگزسٹینشل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بطور انسان اس دنیا میں ہیں، میں اس دنیا میں ہوں، کچھ عرصے کے بعد میں نہیں ہوں گا. میرا ہونا اور پھر نہ ہونا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میرا جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ کوئی ہے؟ میرا جو شعور ہے وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، زندگی کہاں سے آئی ہے؟ یہ اس طرح کے جو بہت بنیادی سوالات ہیں نا ان کو کہتے ہوتے ہیں ایگزسٹینشل کویسچنز، جو میرے اپنے ہونے کے بارے میں سوالات. کچھ سوالات ہوتے ہیں جو کچھ ایکٹس کے بارے میں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، یہ مورل کویسچن ہے. میں جب اپنے بارے میں سوال پوچھتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو یہ ایگزسٹینشل کویسچن ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایگزسٹینشل کویسچن ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کین یو سالو ایگزسٹینشل کویسچن؟ اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دیم. آپ کیجیے گا، ہو سکتا ہے اب ان کی تھوڑی سی عقل بڑھ گئی ہو. چیٹ جی پی ٹی امپروو بھی تو کر رہی ہے نا. جی بے شک. اب
دیکھیں اب جیسے آگے کے دور جائے گا ویسے ویسے اور زیادہ پاورفل چیزیں آئیں گی. جی تو یقیناً. اگر جو ہم اب سوال ہو رہے ہیں ہمارے درمیان میں، اگر یہ پاسبل ہوا کہ اس میں یہ بھی آ جائے کہ سوالوں کا جواب دے سکے یا پھر اتنا کوئی پاورفل چیز آ جائے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو ریفلیکسو کانشسنس ہے نا وہ مشین میں ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. میرا نہیں خیال کہ، کیونکہ انسان ہونے کی جو خاص چیز ہے نا وہ یہی ریفلیکسو کانشسنس. ریفلیکسو کا مطلب میں سوچ کو باہر کی طرف ڈائریکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ کرسی کیا ہے، لیکن میں اپنی ذات کے اندر جب جھانکتا ہوں تو وہاں ایک دنیا نظر آتی ہے. تو اس میں وہ سیلف نہیں ہے، وہ صرف انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ انٹیلیجنس جو ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو لمبی نہ ہو جائے، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو جدید تعلیم ہے نا، جدید تعلیم میں جو اہم ترین چیز ہے نا وہ انٹیلیجنس کا کوسچن ہے. یہ ہم مٹی جو ہے وہ اکھاڑتے رہتے ہیں، اس میں ہم سونا ڈھونڈتے ہیں. کیا ڈھونڈتے ہیں؟ سونا. ہم چاندی ڈھونڈتے ہیں، ہم ہیرے جواہرات کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اس مٹی میں. مٹی کے اندر کہیں سونا موجود ہے، ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کا خاص طریقہ ہے. تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس مٹی میں جو یہ زمین ہے، اس مٹی میں سب سے قیمتی چیز سونا ہے. ہو سکتا ہے سونے سے زیادہ قیمتی دھاتیں اور بھی ہوں، وہ ہمیں سائنسدان بتا سکتے ہیں. تو میں بھی مٹی ہوں، میں زندہ مٹی ہوں. میں کیا ہوں؟ زندہ مٹی. تو جدید انسان جو ہے جس نے اس مردہ مٹی میں سونا ڈھونڈا ہے، تو وہ یہ جو زندہ مٹی ہے، انسان جو انسان ہے، اس میں وہ کیا چیز ڈھونڈتا ہے؟ اس میں وہ ذہانت ڈھونڈتا ہے. یہ جو آپ نے میٹرک کی، پھر ایف ایس سی فرسٹ ایئر کیا، اب سیکنڈ ایئر کی ہے، وہ جو ایک بیریئر لگا ہوا ہے کہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. 9ویں کا امتحان دیا، کس لیے دیا؟ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، کس کو؟ ٹیچر کو، اور ہم دنیا کو بتا سکیں. دنیا جس نے کارخانہ بنایا ہوا ہے، وہ جس نے کارخانہ چلانا ہے، جس نے کارخانہ بنانا ہے، جس نے یہ بنانا ہے، تو یہ کوئی بدھو جا کے تو نہیں بنائیں گے. کون بنائیں گے؟ جن کے پاس انٹیلیجنس ہو. تو یہ جو پورا ایجوکیشن کا نظام ہے، جس طرح سے ہم زمین میں سونا ڈھونڈتے ہیں، اس طرح انسان یہ جو زندہ مٹی چلتی پھر رہی ہے، اس میں ہم جس چیز کو ڈھونڈتے ہیں وہ ہے انٹیلیجنس. وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ کہاں چاہیے؟ وہ یہ بنانے کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ایسا بم بنانے کے لیے چاہیے جو یہاں سے بیٹھ کر چلاؤں اور 10,000 میل آدمی کے سر پہ لگے جا کے. وہ کس سے کیسے بنتا ہے؟ انٹیلیجنس سے بنتا ہے. تو یہ جو پورا ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یہ پچھلے یہ جو 20ویں صدی تھی اس کے آغاز سے وہ انہوں نے ایک چیز بنائی، آئی کیو، جس کو انٹیلیجنٹ کوشنٹ کہتے تھے. اس طرح یہ جو ٹیکسونومیز کے کچھ سسٹمز ہیں جو ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو ان کا علم نہیں ہے، تو میرا مطلب کہ آپ تھوڑا سا مزید پڑھیں گی تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو پورا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے. یہ وہ جو مٹی ایسے جو ہے زمین کا سینہ چیر رہے ہیں، وہ سونا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ایجوکیشن جو کچھ کر رہے ہیں، یہ انسان کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں ہے. یہ صرف فطری طور پر جو ذہین لوگ ہیں ان کو غیر ذہین لوگوں سے الگ کرنے کی ایک میکانزم ہے، تاکہ ذہین لوگ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ان کا ریٹ اچھا لگے، ان سے ہم ایسے کام کرائیں، سرمایہ دار ان کو اچھی تنخواہ دیں، وہ مشینیں بنائیں، سرمایہ دار مشینیں بیچیں اور پیسہ کمائیں. تو یہ جو انٹیلیجنس ہے ماڈرن ورلڈ میں، یہ انٹیلیجنس جو ہے نا، یہ سوائے دنیا کے اور سوائے مادی چیزوں کے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. یہ جو ایگزسٹینشیل کوسچنز ہیں، یہ مٹیریل کوسچنز نہیں ہیں. کیا؟ مٹیریل کوسچنز نہیں ہیں. اس لیے ایک ایسی چیز جو مکمل طور پر مٹیریل ہے یا مادی ہے، وہ مشینوں کے بٹن لگانے سے، کرنٹ دوڑانے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنتی ہے نا. ڈیٹا پروسیسنگ ہوتی ہے نا. ڈیٹا پروسیسنگ ایک مادی عمل ہے، اس مادی عمل سے کوئی روحانیت نہیں پیدا ہو سکتی. اس لیے وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پورا سسٹم ہے، وہ سسٹم ایسے سوالات نہیں اٹھا سکتا جو غیر مادی ہوں. کیسے؟ رائٹ اور رانگ کا کوشچن نہیں اٹھا سکتا. میں کہاں سے آیا ہوں،
کیا میرا کوئی خدا ہے، کیا میری کوئی ایتھکس ہے، انسانی رشتوں کا کیا معنی ہے، وہ اس طرح کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کوئی سوال نہیں اٹھا سکتی. میری بات لمبی ہوگی، میں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ضروری تھی اس موقع پر کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے، یہ جو پورا نظام ہے، یہ پچھلے 150 سال سے جو کام کر رہا ہے دنیا میں ہر جگہ، اس پورے سسٹم میں اس کا ایک ہی کام ہے، ذہین لوگوں کو ڈھونڈے. امتحان کیوں دیتے ہیں لوگ؟ امتحان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈفر ہے تو یہ انٹیلیجنٹ ہے. تو وہ جو انٹیلیجنٹ ہے ان کو ہم الگ کرتے چلے جاتے ہیں. پھر وہ ایسے اداروں میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ ڈگری لیتے ہیں، جہاں وہ انجینئرنگ سیکھتے ہیں. وہ انجینئرنگ سیکھتے بعد جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں، آگے ایک سرمایہ دار بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ساری جیبیں پیسوں سے بھری ہوتی ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ذہین لوگ آئے ہیں، وہ ان کو پیسے دیتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے فون بنایا تھا، اب ذرا ایسے اچھا فون بنا دو ہمیں تاکہ ہم بیچ کے پیسے کمائیں. تو وہ جو ذہین لوگ وہ پلے گروپ سے شروع ہو کر یہ سارے سسٹم سے گزر کے آگے جاتے ہیں. تو آگے جو وہ کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ جس کی جیبوں میں پیسے بھرے ہوئے ہیں جا کے اس کی نوکری کریں. تو یہ پوری انٹیلیجنس جو ہے جدید دنیا میں، یہ مادی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس لیے آج کا تو انسان وہ جو روحانی سوالات ہیں وہ پوچھنا بھول گیا ہے. تو ہم مشینوں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے سوالات اٹھائیں گی جو روحانی ہوں گے؟ جی.